السلام علیکم۔ آج کا ہمارا تاریخ طب کا ٹاپک ہے حکیم اجمل خان۔ اردو میں بھی یہ ٹاپک ہے مسیح الملک اور ان کی مسیحائی کے نام سے۔ تعارف: حکیم اجمل خان عہد برطانوی کے نہ صرف ایک نامور طبیب تھے بلکہ آپ نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حالانکہ انگریزوں نے آپ کی طبی حذاقت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو قیصر ہند اور حاذق الملک جیسے معزز خطابات سے نوازا، لیکن حکیم صاحب حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے ان معزز خطابات کو واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہندوستانی عوام نے آپ سے متاثر ہو کر آپ کو مسیح الملک کے خطاب سے نوازا، جو کہ آج بھی باقی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو آپ کو بے تاج کا بادشاہ کہا کرتے تھے۔ سابق وائسرائے ہند لارڈ ہارڈنگ نے آپ کو میگنیٹ آف انڈیا کے خطاب سے نوازا۔ حکیم اجمل خان صاحب کی پیدائش 1868 میں دہلی میں شریف منزل میں آبائی مکان میں ہوئی اور 59 سال گزارنے کے بعد تقریباً 40 سال قوم و ملک کی خدمت کرتے ہوئے 1927 عیسوی میں رامپور میں آپ کی وفات ہوئی۔ تعلیم و تربیت: چونکہ حکیم صاحب کا خاندان شریفی ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ اس کے بعد عربی، فارسی، منطق و فلسفہ، صرف اور نحو کی تعلیم حاصل کی۔ علم طب کی تعلیم اپنے والد محترم جناب غلام محمود صاحب اور اپنے بڑے بھائی حکیم عبد المجید صاحب سے حاصل کی۔ فضل و کمال: حکیم صاحب کی شخصیت فضائل و کمال کا مجموعہ تھی۔ آپ بیک وقت حاذق طبیب، موجد، محقق، مصنف اور طبی مجاہد تھے۔ حکیم اجمل خان بحیثیت طبیب: حکیم اجمل خان صاحب اپنے وقت کے ایک نامور طبیب تھے۔ آپ کے مطب میں ہر وقت مریضوں کا ہجوم لگا رہا کرتا تھا۔ آپ سستی دواؤں سے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے، غربا اور مساکین کا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے مطب کی رونق دربار شاہی کو بھی مات دیا کرتی تھی۔ آپ نبض اور قارورے کے علاج میں آپ کو مہارت عبور حاصل تھا اور آپ کے یہاں مریضوں میں غریب امیر ہر طرح کے مریض رہا کرتے تھے، کوئی تفریق نہیں تھا ان کے درمیان۔ آپ اپنی طبی مہارت کی وجہ سے نواب رامپور کے طبیب خاص بھی رہے۔ تقریباً 9 برس تک رامپور سے دہلی آنا جانا رہا۔ اس دوران آپ نے رامپور کی لائبریری سے بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ آپ نے طب یونانی کے پرچم کو نہ صرف ہندوستان میں بلند کیا بلکہ ہندوستان سے باہر یورپ ممالک میں بھی آپ نے طب یونانی کے پرچم کو بلند کیا۔ آپ کے زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ لندن گئے اور وہاں کے ایک مشہور ہاسپٹل چیرنگ کراس ہاسپٹل میں گئے۔ وہاں کے ایک سول سرجن ڈاکٹر اسٹینلے بائیڈ نے ایک مریض کا معائنہ کیا جس کو کولےسسٹائٹس کا مرض بتایا، لیکن حکیم صاحب نے ان کی بات سے اتفاق نہ کیا۔ حکیم صاحب نے مریض کی نبض دیکھی اور آپ نے ڈیوڈنل السر کا مرض بتایا۔ جب مریض کا آپریشن کیا گیا تو حکیم صاحب کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ حکیم اجمل خان بحیثیت موجد: حکیم صاحب نے اس بات کی غور اور فکر کی تو ایک بات ان کو پتہ چلی کہ طب یونانی کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ قدیم علوم پر، پرانے علوم پر مبنی ہیں، لہٰذا ان کو عصری علوم کے ہم آہنگ کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ نے 1926 عیسوی میں مجلس تحقیقات علمی نام کی ایک شورا کی تشکیل دی، جس میں اس وقت کے مشہور دانشمند اور عقلمند لوگوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ حکیم اجمل خان بحیثیت محقق: حکیم اجمل خان اپنے وقت کے مشہور کیمیا داں سلیم الزماں صدیقی صاحب سے ایک مشہور دوا اسرول راؤلفیا سرپنٹینا کا کیمیاوی تجزیہ کرایا، جس پر 3 جوہر فعال دریافت کیے: اجملین، اجملینن اور اجملیسن۔
جو کہ ہائی بلڈ پریشر میں کافی مفید ہیں، اور آج یہ دوا بازار میں اجملون کے نام سے دستیاب ہے، یعنی اویلیبل ہے۔ حکیم اجمل خان بحیثیت طبی مجاہد، جب جو ہے برطانوی حکومت نے ہندوستان میں انگریزی طب یعنی ایلوپیتھی کو یہاں کی دیسی طبوں پر تھوپنا چاہا، فروغ دینا چاہا، تو اس نامناسب وقت میں حکیم صاحب نے یونانی کی دفاع اور فروغ کے لیے ایک مجاہدانہ قدم اٹھایا اور حکیموں اور ویدوں کے درمیان اتحاد کو قائم کیا، اور آل انڈیا ویدک یونانی طبی کانفرنس کو قائم کیا، جس میں ویدک طب آگے چل کر علیحدہ ہو گئی، اور یہ آل انڈیا طبی یونانی کانفرنس جو ہے باقی رہی۔ اس نے جو ہے طب کی بقا کے لیے کام کیا۔ حکیم اجمل خان صاحب بحیثیت بانی ادارہ، حکیم اجمل خان صاحب 1903 عیسوی میں عورتوں کے لیے 1903 عیسوی میں ہندوستانی دواخانہ کا قیام کیا، اور پھر اس کے بعد 1906 عیسوی میں آل انڈیا ویدک طبی یونانی کانفرنس کو قائم کیا، اور پھر اس کے بعد 1909 عیسوی میں عورتوں کے لیے اسپتال اور شفا اور جو ہے درسگاہ کو قائم کیا۔ 1916 عیسوی میں محکمہ تالیف کو قائم کیا۔ 1926 عیسوی میں مجلس تحقیقات علمی کو قائم کیا۔ 1921 عیسوی میں آل انڈیا آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج کو قائم کیا۔ حکیم اجمل خان صاحب بحیثیت مجاہد آزادی، حکیم اجمل خان صاحب ہندوستان کی آزادی میں بہت اپنا اہم رول ادا کیے۔ انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کیا، مہاتما گاندھی اور جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو کا کھل کر ساتھ دیا، اور انگریزوں کے عطا کیے ہوئے خطاب کو واپس کر دیا۔ حکیم اجمل خان صاحب بحیثیت مصنف، حکیم صاحب طبی، سیاسی، سماجی سرگرمیوں میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی کام کیا۔ انہوں نے مشہور ہے کہ حکیم 20ویں صدی کے مشہور جو تصنیف نگار علامہ کمال الدین انصاری صاحب کو جو ہے تصنیف و تالیف کی طرف موڑنے میں حکیم اجمل خان صاحب کا ہی رول ہے۔ حکیم صاحب کی بہت ساری کتابیں جو ہیں تصنیف و تالیف سے محروم ہو گئی، نہ چھپ سکی، جو یقیناً طب کے لیے بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتاب کی تصنیف کی، جس میں الطاعون، التحفۃ الحامدیہ فی الصناعہ اور الماء المرغوب فی الماء والمشروب، اور یہ کتابیں جو ہیں حکیم صاحب نے تصنیف کی۔